جب زمین نے دولت نگل لی۔ یہ کہانی کسی عام انسان کی نہیں، یہ اس آدمی کی داستان ہے جس نے دولت کو سہارا بنایا، عقل کو غرور میں بدل دیا اور اللہ کو بھلا بیٹھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نکل کر آزادی کی سانس لے رہے تھے، مگر آزادی کے ساتھ ان کے دلوں میں آزمائش بھی آ چکی تھی۔ اس قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام آج بھی غرور اور انجام کی علامت ہے، قارون۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم سے تھا، علم رکھتا تھا، حساب جانتا تھا اور دنیاوی تدبیروں میں ماہر تھا، لیکن علم نے اسے جھکا دیا بلکہ اکڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر سرکشی کی۔ اللہ نے اسے ایسی دولت عطا کی جس کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ سونے کے خزانے، چاندی کے ڈھیر اور اتنی دولت کہ صرف خزانوں کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے اسے ایسے خزانے دیے جن کی کنجیاں طاقتور لوگوں کے ایک گروہ پر بھری تھیں۔ لوگ اسے دیکھ کر سانس روک لیتے تھے۔ بازار میں اس کا گزر کسی بادشاہ سے کم نہ تھا۔ لباس قیمتی، خادم سات اور نگاہوں میں تکبر۔ بعض لوگ اسے حسرت سے کہتے، کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی۔ یہ دنیا کی پہلی آزمائش تھی، دولت کی چمک۔ دانش مندوں نے اسے نصیحت کی، اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس سے آخرت کما، دنیا کو نہ بھول، مگر تکبر بھی نہ کر، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ الفاظ اسے بچا سکتے تھے، مگر غرور سننے ہی نہیں دیتا۔ قارون نے وہ جملہ کہا جو اسے ہمیشہ کے لیے تباہی کے راستے پر لے گیا، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا۔ یہاں اس نے اللہ کو نکال دیا اور خود کو مرکز بنا لیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہی جملہ اس کی قبر کا کتبہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا جو طاقت اور مال میں اس سے زیادہ تھیں؟ پھر وہ دن آیا، قارون پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے محل سے نکلا۔ لوگوں کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ زمین خاموش تھی، آسمان خاموش تھا، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ زمین میں ہلکی سی لرزش ہوئی، پھر دوسرا جھٹکا۔ لوگ رکے، سمجھے شاید وہم ہے، مگر پھر زمین پھٹ گئی۔ قارون کے قدم زمین میں دھنسنے لگے۔ وہ چیخا، مدد مانگی، اپنے خزانوں کو پکارا، مگر نہ دولت بولی، نہ خادم بڑھے، نہ غرور کام آیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ وہ شخص جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، وہ زمین کے اندر خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح وہی لوگ جو اس پر رشک کرتے تھے کہنے لگے، کاش ہمیں سمجھ آ جاتی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تھی دوسری آزمائش، یعنی حسرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اور اللہ تمہیں اس میں آزما رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ قارون اسی آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، آدمی کہتا ہے میرا مال، میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہی ہے جو اس نے کھایا، پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی سب یہیں رہ جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ ہر اس دل کے لیے جو مال پر ناز کرے اور دینے والوں کو بھول جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ کسی تکبر کو پسند نہیں کرتا۔